صدیاں گزر چکی تھیں، نصائح، وعظ اور علم کا سفر جاری تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطبہ دیا۔ وہ اللہ کے آخری پیغام سناتے رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے سوال کیا، اے موسیٰ، اس زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ جواب اللہ رب العزت کو پسند نہ آیا۔ فوراً وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جاؤ اسے تلاش کرو۔ وہ مقام پر ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ یہ ایسا حکم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم کی پیاس کو اور بھڑکا گیا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں اسے کیسے پا سکتا ہوں؟ اللہ نے نشان بتا دیا، ایک پکی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، جہاں وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی مقام ہے، وہیں تمہیں ہمارا خاص بندہ ملے گا۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اپنے وفادار شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ۔ دن گزرتے گئے، لمبا سفر، پہاڑ، سمندر، دھوپ اور مسلسل چلنا۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچے جہاں ایک بلند چٹان تھی اور سمندر کی لہریں گرج رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ تھکاوٹ سے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اور اسی لمحے ایک معجزہ رونما ہوا۔ جو مچھلی پکی ہوئی تھی زندہ ہو گئی اور پانی میں ایسے داخل ہوئی جیسے سمندر چیر کر ایک سرنگ بناتی ہوئی گم ہو گئی۔ یہ وہی نشانی تھی جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اٹھ کر فرمایا، یہی تو وہ مقام تھا، اور دونوں واپس پلٹ پڑے اللہ کے اس خاص بندے کی تلاش میں جو علم الہی کے راز رکھتا تھا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سیاہ چادر اوڑھے، وقار، سکون اور روحانی ہیبت کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا اور فرمایا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ میں بھی سیکھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، جس چیز کا علم نہ ہو تم کیسے برداشت کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ شرط طے ہوئی، جب تک خضر علیہ السلام خود نہ بتائیں حضرت موسیٰ کوئی سوال نہ کریں، اور یوں دو اہل حق ایک راز انگیز سفر پر نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی آتی نظر آئی۔ خضر نے کہا، ہم بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا اور بغیر کسی مزدوری کے انہیں سوار کر لیا۔ کشتی پانی کا سینہ چیرتی آگے بڑھ رہی تھی، مگر اچانک خضر نے کلہارا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، یہ کیا کیا؟ یہ تو لوگوں کو ڈبو دینے والی بات ہے۔ خضر نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یہ پہلا امتحان تھا اور آگے راستہ مزید پرخطر ہونے والا تھا۔ دوسری آزمائش، معصوم لڑکا۔ کچھ آگے بڑھے، بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا ہل گئی۔ ایک بے گناہ، کیوں؟ یہ کیسا عمل ہے؟ خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا، موسیٰ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ امتحان اور سخت ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی سب سے بڑا راز باقی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بھوکے تھے، پیاسے تھے، مگر بستی والوں نے نہ پانی دیا نہ کھانا۔ ایک ٹھنڈا جواب اور پتھر جیسا دل۔ مگر خضر علیہ السلام ایک گرتی ہوئی دیوار کے سامنے رک گئے۔ ایک اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، ان لوگوں نے تو اچھا سلوک ہی نہیں کیا، کچھ مزدوری لے لیتے۔ خضر نے فرمایا، موسیٰ، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آخری حد آزمائی جا رہی تھی، اور اب راز کھلنے والا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، وہ سمندر میں محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں تھوڑا سا نقص ڈال دیا تاکہ وہ ظالم اسے چھوڑ دے اور ان غریبوں کی روزی محفوظ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ،
یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش بن جاتا۔ وہ کفر اور نافرمانی کی طرف جاتا اور اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کرتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس فتنہ سے بچا لیا جائے اور ان کے بدلے بہتر اور نیک اولاد عطا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد ایک نیک انسان تھے۔ اللہ نے چاہا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو اپنا خزانہ خود نکالیں، اسی لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ یہ ہے اللہ کی حکمت جو تمہاری نگاہ نہ دیکھ سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، بس سر جھکا دیا، کیونکہ اب انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ کی حکمت انسانی نظر سے کہیں بلند ہے۔